جی ناظرین، اب ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور بی بی کی ولادت کی خوشی میں ہم ان کے سلسلے میں ہم بات کر رہے ہیں. جس طرح ماشاءاللہ گفتگو اور انہوں نے بی بی کی سیرت پہ روشنی ڈالی ہے، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ذاکرہ اہل بیت معصومہ معراج. تو جی خواہر، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ بی بی کی تو ظاہر زندگی 18 سالہ حیات ہے، اور جس میں انہوں نے ہمیں یعنی کہ قدر بزرگوار جو سردار الانبیاء ہیں وہ انہیں ام ابیہا کا لقب دے دیا. بے شک وہ ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. بے شک یہ سب کچھ ہے. اب ان کی شادی، اب بتائیں، مولا کائنات امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ جو بی بی کی شادی ہوئی ہے، سبحان تو وہ کیسے سب ہوا؟ اور شادی کے بعد جو بی بی نے وقت گزارا ہے مولا کے ساتھ، یعنی کہ ایک آدھا پیریڈ تو انہوں نے 9 سال کا اپنے قدر بزرگوار کے ساتھ جو سردار الانبیاء ہیں رحمت للعالمین کے گھر گزارا ہے، اور باقی جو 9 سال گزارے ہیں بی بی نے مولا کائنات کے ساتھ، امام حسن حسین جیسے شہزادوں کے ساتھ، بی بی زینب و کلثوم جیسی شہزادیوں کے ساتھ. سبحان اللہ. تو یہ سب انہوں نے جتنی سخت لائف بی بی نے دیکھا، ہمیں بتایا ہے محنت کر کے، اور سمجھے چکیاں پیس کے جو ان کے ہاتھ زخمی ہو جاتے تھے. اور ہم تو یہی کہیں گے عرش والے بھی بی بی کی روٹیوں سے پلتے تھے، بی بی نے پالے ہیں، اور فرش والے بھی ہم بی بی کے ہی محتاج ہیں بے شک. لیکن بی بی نے تکلیفیں جو جھیلی ہیں تو اس پہ آپ روشنی ڈالیے، اور پھر تسبیح زہرا، بی بی فاطمہ زہرا کی جو تسبیح ہے اس کے بارے میں ذرا ہمیں جی ضرور تفصیل سے روشنی. دیکھیے، جب جناب فاطمہ الزہرا جیسے جوان ہوئیں تو بہت بڑے بڑے لوگوں کو، عرب کے جو بہت امیر کبیر لوگ تھے، ان کے رشتے آنے لگے. یقیناً جب ایک خاتون جوان ہونے لگتی ہے، ایک لڑکی جوان ہونے لگتی ہے، تو سب اچھی بری خبریں آیا کرتی ہیں، اچھے برے رشتے جو بھی. لیکن جناب فاطمہ الزہرا کے لیے عرب کے بڑے بڑے گھرانوں کے رشتے آئے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا منتظر تھے پروردگار عالم کے حکم کے. پروردگار عالم کے حکم کے منتظر تھے. لوگ برا ماننے لگے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہونے لگے کہ ہم جناب فاطمہ الزہرا کا رشتہ دیتے ہیں اور آپ آگے جواب نہیں دیتے. یقیناً لوگ برا مان رہے تھے. تب رسول خدا نے پروردگار عالم سے دعا کی کہ اے پروردگار عالم، مجھے فاطمہ جیسی بیٹی تو نے عطا کی ہے. اے پروردگار عالم، فاطمہ کے لیے بہترین بر بھی تو ہی اپنی جانب سے عطا کر دے. بس پروردگار عالم نے بہترین انتظام کیا. پروردگار عالم نے کیا انتظام کیا کہ عرش کا زہرہ ستارہ جس کی چوکھٹ کو چومے گا، فاطمہ زہرا کا عقد اسی کے ساتھ کیا جائے گا. زمانے نے دیکھا، پنجوں کے بل کھڑے ہو کے دیکھا کہ کس کی چوکھٹ پر ستارہ سلامی دے گا، کس کی چوکھٹ کو ستارہ چومے گا. اب عرش کا اجنبی ستارہ ہے، زہرہ ستارہ ہے، کسی کو جانتا نہیں ہے، تو کس کی چوکھٹ پر آئے گا؟ اسی کی چوکھٹ پر آئے گا کہ جس کی ولایت کا اقرار یہ ستارہ کر چکا ہے. عرش کے زہرہ ستارہ نے اپنی جگہ کو چھوڑا. آہستہ 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 مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کی چوکھٹ پر اس ستارے نے سلامی کر کے یہ فیصلہ دے دیا کہ جناب فاطمہ الزہرا کا عقد مولائے کائنات سے ہوگا. اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمتوں پر لاکھوں سلام. لیکن جب یہ رشتہ طے ہوا تو ایک بہت بڑے بزرگ رسول خدا کے پاس آئے اور آ کر کہا، یا رسول خدا، یہ تو وہی بات ہو گئی، رشتہ تو ہم نے بھی دیا تھا، لیکن یہ تو وہی بات ہو گئی کہ خاندانی مسئلہ ہے، رشتہ داری کا مسئلہ ہے. علی ابن ابی طالب آپ کے بھائی ہیں، اس لیے آپ نے علی ابن ابی طالب کو چن لیا فاطمہ الزہرا کے لیے. تب رسول خدا نے مسکرا کر کہا کہ لیکن اس پر توجہ ضرور فرمائیے گا کہ یہ عظمت کس کی بیان ہو رہی ہے، یہ شان کس کی بیان ہو رہی ہے. رسول خدا کہتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ میں نے خاندانی مسئلے کی وجہ سے بولنے والے نے سوال کیا کہ علی کے پاس ہے ہی کیا؟ علی ابن ابی طالب تو نعوذ باللہ من ذالک فقیر ہیں. علی ابن ابی طالب تو چٹائی پر بیٹھتے ہیں، مسلح ہے علی ابن ابی طالب کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے. تب رسول خدا نے علی ابن ابی طالب کی شان میں جو الفاظ کہے ہیں، کیا کہا رسول خدا نے؟ رسول خدا کہتے ہیں تم سمجھتے ہو خاندانی رشتہ داری کی وجہ سے میں نے علی کو پسند کیا ہے؟ ہرگز نہیں. جبرائیل نے مجھے آ کر خبر دی ہے کہ پروردگار عالم نے بیت معمور پر فاطمہ زہرا اور علی کا عقد کرا دیا. رسول خدا نے مزید بیان کیا، رسول خدا کہتے ہیں کہ میں نے روئے ارض پر اپنی نظر کو دوڑایا
تمام روئے ارض پر رسول خدا نے اپنی نگاہوں کو دوڑایا. رسول خدا کہتے ہیں کہ مجھے علی سے زیادہ افضل کوئی نظر نہیں آیا. اسی لیے تو کہا نا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہیں تھا. بے شک بے شک، اور بالکل ٹھیک. جزاک اللہ. تسبیح زہرا، تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بہت قیمتی تسبیح ہے. جناب فاطمۃ الزہرا کی زبان سے جاری ہونے والے 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ، اتنی بہترین تسبیح ہے. ہر درد کا مداوع ہے، ہر مشکل کا حل یہی تسبیح ہے. خود مولائے کائنات امیر المومنین کہتے ہیں وہ علی کہ جنہوں نے کوئی رات ہر رات میں 1000 تکبیر علی ابن ابی طالب بلند کیا کرتے تھے، لیکن مولائے کائنات اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ میں علی کہ جو ایک رات میں 1000 تکبیریں بلند کرتا ہوں، میری کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ جب میں نے فاطمۃ الزہرا کی تسبیح کی تلاوت نہ کی ہو. مولائے کائنات کہتے ہیں کہ میں ہر جنگ جیت جاتا ہوں، میرے لیے آسان ہے، ہر جنگ کا صحرا میرے سر پر سجتا ہے. کیونکہ میں ایک ہاتھ سے وار کیا کرتا ہوں اور دوسرے ہاتھ میں میرے تسبیح فاطمہ زہرا ہوا کرتی ہے. مزید بتاتی چلوں کہ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تسبیح فاطمہ اتنی قیمتی ہے، اتنی مجرب ہے کہ اپنی نماز کے بعد فقط چند لمحات لگتے ہیں تسبیح کی تلاوت کرنے کے لیے. تو 5ویں امام محمد باقر کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی اپنی نماز کے بعد اس تسبیح کی تلاوت کر لے گا تو پڑھی ہوئی نماز کی ہر رکعت، توجہ فرمائیے گا کہ پڑھی ہوئی نماز کی ہر رکعت 1000 رکعت سے افضل ہو جائے. یہ عظمت ہے جناب فاطمۃ الزہرا کی تسبیح. بیان ہے ظاہر ہے. بے شک تو بے شک. اب ہم یہ چاہیں گے کہ بچیوں کو یہ بتایا جائے کہ عورت خدا کے قریب تر کب ہوتی ہے، کس وقت؟ یہ سوال بچیوں کے لیے ضرور، یہ سوال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں ہی لایا گیا تھا. یہ سوال رسول سے کیا گیا تھا کہ ایک عورت خدا کے نزدیک تر کب ہوتی ہے، قریب تر کب ہوتی ہے. تو عورت کے حوالے سے سوال تھا، اسی لیے رسول خدا نے جناب فاطمۃ الزہرا کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، فاطمۃ الزہرا کا درجہ بیان کرنے کے لیے سوالی کو چوکھٹ سیدہ پر بھیجا. جب سوال کیا گیا تو جناب فاطمۃ الزہرا نے ایسا خوبصورت جواب دیا. جناب فاطمۃ الزہرا کہتی ہیں کہ ایک عورت خدا کے نزدیک تر، ایک عورت خدا کے قریب تر اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ خود بھی نامحرم کو نہ دیکھے اور کوئی نامحرم اس کو نہ دیکھے. سبحان اللہ، سبحان. ایک عورت جب اپنے گھر میں اپنے آپ کو چھپا کر، نامحرم کی نظروں سے چھپا کر رکھتی ہے، تب وہ پروردگار عالم کے قریب سے قریب تر ہوتی چلی جاتی ہے، پروردگار عالم کا قرب حاصل کرتی چلی جاتی ہے. خدا مجھے اور آپ کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جناب فاطمۃ الزہرا کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں. جزاک اللہ. اب ہم کو کیا لیسن ہم سیکھتی ہیں خواتین کے لیے، ہم خواتین کے لیے خاص طور پہ بچیوں کے لیے بی بی کی حیات طیبہ سے ہم کیا سبق لیں گے، کیا ہم سیکھنے کا ہمیں موقع مل رہا ہے؟ آپ اس کو تھوڑا سا کر کے بتائیں گے. ضرور. بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے ضرور، جو آگے نئی زندگی شروعات کر رہی ہیں زندگی کی، کس طرح وہ اپنے اس طرح مینیج کریں اپنے رشتوں کو اور عبادات کو، بی بی کی عبادات ظاہر ہے، بی بی جیسی عبادت، کس ذمہ داریاں جو انہوں نے اٹھائی ہیں اور مصائب اس کے باوجود. تو آپ ہمیں کیا لیسن دینا چاہیں گی، ہمیں کیا لیسن ملتا ہے اس سب سے؟ جناب فاطمۃ الزہرا کی تو پوری ہستی ہمارے لیے بہترین سبق ہے. جناب فاطمۃ الزہرا راز کردگار ہیں. جناب فاطمۃ الزہرا کی عظمت ہے، شان ہے. مبارک بی بی ہیں، طاہرہ بی بی ہیں، صدیقہ بی بی ہیں، راضیہ بی بی ہیں، مرضیہ بی بی ہیں. وہ بی بی ہیں کہ جنہیں کوثر کہا گیا، وہ بی بی کے جو لیلۃ القدر کہلائی گئیں. اور آپ کو بتاتی چلوں کہ جناب فاطمۃ الزہرا کا جنت میں پکارے جانے والا نام کوثر ہے. جناب فاطمۃ الزہرا کو جنت میں کوثر کے نام سے جانا جاتا ہے. عرش والوں سے زیادہ عرش والوں میں بے شک. اور عرش پہ جناب فاطمۃ الزہرا کو منصورہ کہا جاتا ہے، کیونکہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نور پروردگار عالم نے سب سے پہلے خلق کیا. اندھیر نگری تھی، چاروں طرف اندھیرا تھا. فرشتوں نے پروردگار عالم سے روشنی کی طلب کی تو پروردگار عالم نے نور فاطمۃ الزہرا کو تجلی دی.
یہ ایسی تجلی تھی، ایسی تجلی تھی کہ پھر روشنی چاروں طرف پھیلی، ملائکہ کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں اور سوال کیا کہ پروردگار عالم یہ روشنی کیسی ہے؟ تب پروردگار عالم نے اپنی کنیز خاص فاطمۃ الزہرا کی عظمت بیان کی کہ فاطمۃ الزہرا کا نور میں نے اپنی عظمت کے نور سے خلق کیا ہے۔ تو بہترین بی بی ہیں، یقیناً ہم سب کے لیے رول ماڈل ہیں جناب فاطمۃ الزہرا کی زندگی، اپنی زندگیوں کو بہترین طریقے سے، احسن طریقے سے گزارنے کے لیے، دین و دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، کہ جب جناب فاطمۃ الزہرا رخصت ہو کر مولا کائنات علی بن ابی طالب کے گھر آئیں تو رنجیدہ تھیں۔ یقیناً جب اپنے باپ کے گھر سے ایک لڑکی آتی ہے رنجیدہ ہوتی ہیں۔ مولا کائنات نے سوال کیا کہ اے فاطمہ کیا آپ خوش نہیں ہیں؟ جناب فاطمۃ الزہرا کہتی ہیں کہ اے علی میں بہت خوش ہوں، الحمدللہ، پروردگار عالم کی ثنا کی، شکر کیا پروردگار عالم کا، اور کہا کہ اے علی میں بہت خوش ہوں۔ کہا پھر آپ رنجیدہ کیوں نظر آتی ہیں؟ کہا کہ اپنے بابا کے گھر سے آپ کے گھر تک کا انتقال مجھے رنجیدہ کر رہا ہے، اور یہ بات، یہ انتقال مجھے اس انتقال کی یاد دلاتا ہے کہ جو اس دنیا سے اس دنیا میں چلے جانا ہے، انتقال کر جانا ہے، اس لیے میں رنجیدہ ہوں۔ پھر جانتے ہیں کیا ہوا؟ مولا کائنات نے جناب فاطمۃ الزہرا سے کہا کہ اے فاطمہ آپ آبدیدہ نہ ہوں، آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ جناب فاطمۃ الزہرا کہتی ہیں کہ اے علی پھر اس انتقال کی یاد میں پروردگار عالم کی عبادت کرتے ہیں۔ تمام رات عبادت ہوتی رہی، تسبیح ہوتی رہی، تحلیل ہوتی رہی، تکبیر ہوتی رہی۔ جب صبح کو پدر بزرگوار ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ اپنی پیاری بیٹی کے گھر تشریف لائے تو ملتے ہی علی سے سوال کیا کہ اے علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ جناب فاطمۃ الزہرا کو کیسا پایا؟ علی ابن ابی طالب کہتے ہیں یا رسول خدا میں نے فاطمہ زہرا کو اتباع خدا میں بہترین ساتھی پایا۔ یہ عظمت ہے جناب فاطمۃ الزہرا کی کہ زندگی کو گزارنے کے لیے، عبادات کرنے کے لیے ہر درجے میں جناب فاطمۃ الزہرا کا بہترین کردار ہے۔ مولا متقیان کا نصف ایمان، بے شک ہر عورت اپنے شوہر کے آدھے ایمان کی محافظ ہوا کرتی ہے، لیکن جناب فاطمہ کو سلام کیجئے کہ کل ایمان علی ابن ابی طالب کے آدھے ایمان کی محافظ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ ہیں۔ وہ بی بی کے جن کے قدموں تلے ان بچوں کی جنت ہے کہ جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ کیا کہنا جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا؟ بہت آپ اس کو بالکل جی خواہر، آپ نے بہت ہی ماشاءاللہ اچھے انداز سے آپ نے ہمیں بی بی کی سیرت طیبہ پہ آپ نے روشنی ڈالی اور اس کو اچھا ڈیٹیل میں ہمیں سمجھایا، اور امید ہے کہ ہماری خواتین بھی اور خاص طور پہ جو بچیاں ہیں جنہوں نے آگے زندگی کو گزارنا ہے، کس طرح آج وہ ماں باپ کے گھر میں، کل کو اپنے گھر بسیں گے، کس طرح وہ اپنے شوہر کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ کیسی تربیت کریں گی، کس طرح رہیں گی، انشاءاللہ تو اس سے ہیلپ ملے گی یقیناً۔ اور اس موقع پہ جو ہماری اتنی بڑی کائنات کی شہزادی کا ولادت کا جشن ہم لوگ منا رہے ہیں، تو یہ بھی ایک تحفہ ہے، اور بی بی کی یاد میں ہم سب یہ خوشی میں یہ جو ہم نے گفتگو کی ہے، بہت شکریہ۔ میں بھی بہت شکریہ کرنا چاہوں گی القائم چینل کا کہ انہوں نے ہمیں بہترین پلیٹ فارم دیا کہ جس کی وجہ سے ہم اس قابل ہو سکے کہ جناب فاطمۃ الزہرا کے بارے میں چند الفاظ ہدیہ تہنیت پیش کر سکے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ خواہر آپ کا۔ جی ناظرین، اب ہمارے وقت کا ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر کوئی اور پروگرام لے کر حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ حافظ یا خدا جی خواہر، اب اس سلسلے میں بی بی کی ولادت کا ظاہر جشن جیسے ہم منا رہے ہیں، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ بی بی کی کس طرح ولادت ہوئی ہے، کس دور میں ہوئی ہے، عرب کا کیا ماحول تھا جس زمانے میں اور لڑکیاں پیدا ہوتی تھیں تو ان کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا طعنے وہ دیتے تھے، تو یہ ذرا آپ اس پہ روشنی ڈالیے کہ بی بی کی ولادت کس ماحول میں ہوئی اور کیسے۔ یہ سورہ کوثر کا بھی نزول ہے جیسے، تو پروردگار عالم نے سورہ کوثر کی صورت میں ایک بھیجا، تو وہ اس پہ آپ مجھے بتائیے کہ کس طرح شان نزول بھی سورہ کوثر۔ ٹھیک ہے، اب
دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ تیسرا کوئی سوال؟ فاطمہ زہرا نام. جی نام کس طرح؟ جزاک اللہ خیر. جناب زہرا کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ یہ اس پہ روشنی ڈالیے، آپ کے نام فاطمہ ہی کیوں چنا گیا بی بی کا؟ اچھا، اور آخر میں کوئی سوال آپ نے کیا تھا لاسٹ میں؟ ام ابیہا. جی ہاں، یہ والا جی سبحان اللہ. یہ بی بی کو ام ابیہا کا لقب کیسے ان کے بی بی کے سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. بی بی کے پدر بزرگوار نے جو سردار الانبیاء تھے، بی بی کو اپنی دختر کو ام ابیہا کا لقب کیوں دیا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ اب ایک جی آپ شکریہ ادا کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، میں اب دوبارہ یہ والا جو آپ کا وہ ہے نا اینڈ دونوں اب آپ ویسے ہی بیٹھیں گی جیسے آپ مائک آپ ان کو دیکھیں. جی سبحان اللہ. جی خواہر، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے اتنا ٹائم دیا. بہت اچھے طریقے سے آپ نے سیرت طیبہ پہ بی بی کی روشنی ڈالی، اور امید ہے کہ ہم سب اور ہماری بچیاں انشاءاللہ ضرور اس سے فیضیاب ہوں گی. بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اختتام کی طرف ہے. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ. بالکل بہترین. اب آپ کو دے دیجیے مائک. جی بہت شکریہ آپ کا، یہ دوبارہ سے جی بہت شکریہ. جی خواہر، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنی قیمتی ٹائم سے ہمیں جزاک جی خواہر، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بی بی کے جشن ولادت کی خوشی میں اپنی قیمتی ٹائم سے آپ نے ہمیں وقت دیا، اور بہت اچھے طریقے سے آپ نے بی بی کی سیرت طیبہ پہ روشنی ڈالی. امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری خواتین اور خاص طور پہ بچیاں اس سے فیضیاب ہوں گی انشاءاللہ. بہت شکریہ. میں بھی بہت جی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ان کو دیکھ کے بولیے گا. اچھا، ان کو دیکھ کے بہت شکریہ. مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا یہاں پر، اور یقیناً بی بی سیدۃ النساء العالمین کی سیرت سے میرے لیے آپ کے لیے بہترین سبق موجود ہے. اور میں تہہ دل کے ساتھ شکریہ کرنا چاہوں گی قائم ٹی وی کینیڈا کا، کہ جنہوں نے ہمارے لیے بہترین پلیٹ فارم بنایا، اور یقیناً اس کے ذریعے ہم سب پروردگار عالم میں شکریہ کرنا چاہوں گی قائم ٹی وی کینیڈا کا، کہ ان کے پلیٹ فارم کی سبب سے ہمیں میں شکریہ کرنا چاہوں گی میں شکریہ کرنا چاہوں گی تہہ دل کے ساتھ قائم ٹی وی کینیڈا کا، کہ جن کی وجہ سے ہمیں یہ بہترین پلیٹ فارم میسر آیا کہ ہم جناب فاطمۃ الزہرا کے بارے میں بات کر سکیں. اور آخر میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتی ہوں 20 جمادی الثانی آمد جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مولائے کائنات کو، چہاردہ معصومین کو، اور بالخصوص امام زمانہ قائم آل محمد کو جدہ فاطمۃ الزہرا کی آمد مبارک ہو. خود قائم آل محمد امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم زمین پر خدا کی حجت ہیں، لیکن ہم پر حجت جناب فاطمۃ الزہرا ہیں. تو امام زمانہ علیہ السلام کو بھی ہدیہ تہنیت پیش کرتے ہیں. بی بی سیدہ ہمارا یہ چھوٹا سا نذرانہ اپنی بارگاہ میں قبول کریں، اور تمام ملت اسلامیہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. جزاک اللہ. اللہ حافظ. بسم اللہ دیکھیں پڑھیں تو سیدہ کی فضیلت پہ لاکھوں سلام، فاطمہ کی صداقت پہ لاکھوں سلام. ماں کی طرح نگہباں ہے رسالت کی جو، ام ابیہا کی عظمت پہ لاکھوں سلام. جس کی چادر رسالت کی فتح ہے، اس کسا کی طہارت پہ لاکھوں سلام. سیدہ طاہرہ سیدہ فاطمہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. خواہر مریم بھی جن کی کنیزیں بنے، طاہرہ سیدہ مرضیہ راضیہ عذرا فاطمہ خیر النساء عابدہ ذکیہ معصومہ. نام زہرا کی وسعت پہ لاکھوں سلام. جس کی تسبیح بھی حاجت روائی کرے، جس کی تسبیح بھی حاجت روائی کرے، ایسی کثیر عبادت پہ لاکھوں سلام. عرش والے سلامی کو اتریں جہاں، عرش والے سلامی کو اتریں جہاں، ایسی اعلیٰ
ریت پہ لاکھوں سلام، وہ محمد حسین و حسن اور علی، وہ محمد حسین حسن اور علی، بی بی زہرا کی بی بی زہرا کی جنت پہ لاکھوں سلام۔ جی ناظرین، ہم وقفے سے واپس آ گئے ہیں، پھر ہم اپنی خواہر سے گفتگو کا آغاز جہاں سے اختتام ہوا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں۔ دوبارہ سے جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں، دیکھ کے پھر آپ اس ٹھیک ہے۔ جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں معصومہ، ذاکرہ معصومہ۔ آئیے چلتے ہیں ابھی تک اور ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور بی بی سیدہ کی جشن ولادت کی خوشی میں جو ہم نے یہ پروگرام آغاز کیا تھا، اور جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور اب ہم اپنی خواہر سے ذاکرہ اہل بیت معصومہ میراث سے پھر بی بی کی بارے میں اور بات کرتے ہیں۔